الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں ہے مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اڑتی ہے، گردوں میں گزر رکھتی ہے. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. محترم سامعین و نوجوانان اسلام و معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس جہان میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا. فضائی مخلوقات الگ، زمینی مخلوقات الگ، سمندری مخلوقات الگ. ان تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اعلیٰ، سب سے احسن، سب سے اشرف اور سب سے مکرم و اکرم انسان کو بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا. اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہت بہترین اور خوبصورت مخلوق بنا کر پیدا فرمایا. اسی پر بس نہیں کیا بلکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ عزت دی، وہ فضیلت دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے بھی زیادہ فضیلت انسان کو دے دیا، اور فرشتوں کو انسان کے لیے خادم بنا دیا اور غلام بنا دیا. جبریل علیہ السلام کون ہے؟ سید الملائک ہیں. میکائیل علیہ السلام کون ہے؟ بڑے اشرف فرشتوں کے بڑے ہیں. 4 فرشتے بڑے ہیں: جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام. محترم دوستو، یہ 4 بڑے فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے غلام بنا دیا، انسان کے لیے خادم بنا دیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے پیغام کو پیغمبروں کے پاس لے کر آتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے اور آپ کے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغامبر جبریل آتے رہے، اللہ کا پیغام سناتے رہے. اسی پر بس نہیں کیا بلکہ ہر انسان کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو غلام بنا کر کے، فرشتوں کو خادم بنا کر کے
انسان کے پیچھے چھوڑ دیا۔ انسان کے ایک کاندھے پر کرامن ہے تو دوسرے کاندھے پر کاتبین ہے۔ ایک انسان ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کو روکنے کے لیے ایک فرشتہ کو پیدا فرما دیا۔ دوسرا ہاتھ اٹھاتا ہے، دوسرے ہاتھ کو غلط جگہ پر جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکنے کے لیے اور ایک فرشتہ کو خادم بنا کر بھیج دیا۔ ایک قدم بڑھاتا ہے، پیچھے کرتا ہے، آگے کرتا ہے، یہاں تک کہ نظریں پھیلاتا ہے، کانوں سے سنوائی دیتا ہے۔ محترم دوستو، یہ ساری چیزوں کو لانے والے، لے جانے والے، آگے پیچھے گڑھے اور خطرناک جگہوں پر جانے سے روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے پیچھے بے شمار فرشتوں کو خادم اور غلام بنا کر کے بھیج دیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ انسان فرشتوں سے بھی کیا ہے بھائی؟ افضل ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین اور خوبصورت انداز میں پیدا فرما دیا۔ تو سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے احسن اور سب سے اشرف مخلوق کون سی ہے بھائی؟ انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور پھر انسانوں میں سب سے اعلیٰ نبی، سب سے افضل نبی اور سب سے بڑے اور سردار نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ تو بہر کیف محترم دوستو، انسان کی فضیلت پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے مخلوقات میں نہیں پیدا فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا کر کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ تو انسان کی عزت کیا ہے؟ انسان کی جان، انسان کی مال، انسان کی عزت، اس کی حرمت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا درجہ دیا ہے، بہت بڑا درجہ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، من ازل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا، فرمایا جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دیا، اس نے گویا کی ساری دنیا کے لوگوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک مومن کی عزت کو بچایا، اس کے گھر کو آباد کیا، اس کے دل کو آباد کیا، فرمایا اس نے گویا کہ ساری دنیا کے انسانوں کے دل کو آباد کیا۔ میں نے حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، مسلمان وہ مسلمان ہے، المسلم من سلم المسلمون، فرمایا مسلمان وہ ہے جس مسلمان کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے وہ امن پاتا ہے، سکون پاتا ہے، فرمایا وہ مسلمان ہے۔ اور جس مسلمان کی زبان سے، جس مسلمان کے ہاتھ سے ایک انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے فعل سے تکلیف پہنچتی ہے، فرمایا وہ مسلمان تو درکنار، وہ انسان ہونے کے قابل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے انسان بنائے، اس کے بعد مسلمان بنائے۔ آمین بولو بھائی۔ آپ لوگ بھول جا رہے ہیں، بھولیے مت، اس کو یاد رکھیے۔ آمین کہنا آپ نے رات میں بھی بیان میں سنا کہ آمین کہنے سے قبولیت کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو آمین کہنا چاہیے۔ تو بہر کیف محترم دوستو، ایک انسان کی عزت، ایک انسان کی حرمت اور اس کی جان، اس کی مال اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت بڑا ہے، بہت پیارا ہے۔
اسی لیے محترم دوستو، ہمیں اور آپ کو اللہ نے انسان بنایا تو ہم اور آپ بھی ایک دوسرے انسان کا ادب و احترام کریں، اس کی جان کی، اس کی مال کی، اس کی عزت کی، اس کی آبرو کی ہم خیال رکھیں۔ اللہ کے رسول کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو دوسرے کی عزت کا خیال رکھتا ہے، اس کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا وہ بہت بڑا عزت والا انسان ہے۔ بہرکیف محترم دوستو، چونکہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں نبیوں کے نبی اور پیغمبروں کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 تحفے امت محمد کو دیا۔ پہلا تحفہ نماز کا، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ اور تیسرا تحفہ شرک نہ کرنے والوں کی بخشش۔ تو اس کا مکمل اور مدلل بیان کل آپ لوگوں نے سن لیا ہے۔ انشاءاللہ میں کچھ اہم نکات پر اس کے اوپر بات کروں گا، اہم باتوں پر بات کروں گا۔ چونکہ رات میں مجھے موقع نہیں ملا تو آج یہ موقع ہے میرے لیے، میں کچھ اہم خاص بات، موٹی موٹی بات جو دماغ کے اندر فوراً گھس جائے، اس لیے کہ ہم لوگ کیا ہے بھائی، جاہل انسان ہے، ہم لوگ کیا ہے، جاہل انسان ہے، کم پڑھے لکھے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اتنی موٹی موٹی بات کو آپ کے دماغ کے اندر ایک دم باریک بنا کر کے گھسا دیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں ہے مگر طاقت پرواز رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اڑتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوا سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ محترم دوستو، ہم سب لوگ جنت سے آئے ہوئے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو جنتی ہو کر مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، ایسی بلند آواز ہونی چاہیے، زوردار آواز ہونی چاہیے۔ محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اپنی زبان سے جو بات نکالو ذرا سوچ سمجھ کر نکالو، کیونکہ اس زبان سے ہم کتنے لوگوں کو ڈنک مار دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو یہ زبان ڈس لیتی ہے۔ محترم دوستو، ہاتھ کا مارا ہوا تھپڑ انسان بھول سکتا ہے، لیکن زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ دلوں پر اثر کر جاتی ہے، اس بات کو انسان نہیں بھولتا۔ اس لیے بڑا سوچ سمجھ کر کے ہم قول کرنا چاہیے، بولنا چاہیے، کیونکہ انسان کا دل ٹوٹتا ہے کسی کی باتوں سے، اور انسان کے دل کو توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے۔ دوران طواف یا طواف کے اختتام پر کملی والے ہمارے اور آپ کے آقا انعامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے کرتے رک جاتے ہیں، کعبے کی طرف دیکھتے ہیں اور کعبے سے خطاب فرماتے ہیں، واللہ ما اطبیک، واللہ ما اطبیک، واللہ ما اعظمک، واللہ ما حرمتک۔ اے کعبہ تو کتنا عظمت والا ہے، اے کعبہ تیری جلالت کیا ہے، اے کعبہ تیرا مرتبہ کیا ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کے بندوں کی نظر میں تیری حرمت کیا ہے، تیری عزت کیا ہے۔ اللہ اور اس کے بندے آپ کا کتنا احترام کرتے ہیں، کتنا عزت کرتے ہیں، دنیا کی کونا کونا سے، گوشہ گوشہ سے، شہر شہر سے، گلی گلی سے تیرے طواف کے لیے آتے ہیں، تیری زیارت کے لیے آتے ہیں، تجھے دیکھنے کے لیے دنیا کا ہر مومن
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا، اس کا دل تڑپتا ہے، اس کی آنکھیں ترستی ہے تجھے دیکھنے کے لیے، لیکن اے کعبہ تیری عظمت الگ ہے، تیری شان الگ ہے، تیری عزت الگ ہے، لیکن تیری عزت سے بھی بڑھ کر، تیری عظمت سے بھی بڑھ کر، تیری شان سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق کو بنایا ہے۔ وہ مخلوق کون ہے بھائی؟ حضرت انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم اور بلد امین کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت بہترین بنایا، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ اے کعبہ تیری عظمت میں مانتا ہوں، اے کعبہ تیری شان کو میں مانتا ہوں، اے کعبہ تیری عزت کو میں مانتا ہوں، لیکن سن لے اے کعبہ یہ حقیقت بھی سن لے، یہ حقیقت بھی سن لے۔ کیا؟ المؤمن فرمایا اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں ایک مومن کی عزت، ایک مومن کی جان، ایک مومن کی حرمت اے کعبہ، اے کعبہ، اے کعبہ تیری عزت سے بھی، تیری شان سے بھی اور تیری شوکت سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ فرمایا ایک مومن کی عزت، ایک مومن کی حرمت، ایک مومن کی جان کی عزت، حرمت، فضیلت اے کعبہ تیرے سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کی نظر میں تیری عزت کم ہے، تیری عزت کم ہے، تیری فضیلت کم ہے، تیری شان و شوکت کم ہے، لیکن ایک مومن کی عزت، ایک مومن کی حرمت، اس کی فضیلت اے کعبہ تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ کیا فرما دیا؟ اس لیے محترم دوستو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں گے، اللہ کی ہم دن رات عبادت میں سر رکھ کر کے اس کے احسانوں کا شکر ادا کریں گے تو ہم ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ بغیر مانگے، بغیر درخواست کیے ہوئے، بغیر مطالبہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ انسان بنا دیا، اور انسانوں میں سب سے اعلیٰ نبی، سب سے اشرف نبی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ تو میرا دلارا ہے، یہ تو میرا پیارا ہے، اس نبی کی امت نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرما دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف مخاطب ہوئے، کہنے لگے اے کعبہ میں جانتا ہوں تجھے تعمیر کرنے والے، تجھے آباد کرنے والے اللہ کی نظر میں بڑا معزز ہے، بڑا محترم ہے۔ اللہ کے نظر میں تجھے آباد کرنے والے، تجھے بنانے والوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اللہ کے پاس اس کو بڑے اجر و ثواب ملیں گے۔ میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ تجھے آباد کرنے والوں کو اور تجھے تعمیر کرنے والوں کو بڑے اجر و ثواب سے اللہ کے ہاں نوازا جائے گا، اس کی بڑی عزت ہے، اس کی بڑی تکریم ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اے کعبہ سن، اے کعبہ سن لے اس حقیقت کو، اگر کوئی مومن بندہ، کوئی مسلمان بندہ اگر کسی انسان کے گھر کو آباد کرتا ہے، کسی انسان کی حرمت کا خیال کرتا ہے، کسی انسان کی عزت کو پامال ہونے سے بچاتا ہے، اے کعبہ تو سن، تجھ سے آباد کرنے والے سے بھی، تجھے آباد کرنے والوں سے بھی اور تجھے تعمیر کرنے والوں سے بھی زیادہ فضیلت اللہ کی نظر میں وہ مومن ہے جو ایک انسان کے گھر کو، اس کے دل کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے۔ یہ معراج کا خاص تحفہ میں سے ایک تحفہ ہے، یاد رکھنا۔ اور محترم دوستو اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا کر کے بھیجا تھا، ہم یہاں بھیڑیا بن گئے ہیں، کوئی کتا بن گیا ہے، کوئی چیتا بن گیا ہے، کوئی ببر شیر بن گیا ہے۔ کیسا محترم دوستو، ہمارا شکل تو انسانوں جیسی ہے، ہمارا چال تو انسانوں کی طرح چلتے ہیں، لیکن جب ہمارے فعل کو، ہمارے کاموں کو، ہمارے تمام کاروبار کو جب غور کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ چیتا والا کام کر رہا ہے۔ چیتا کیا کرتا ہے معلوم ہے بھائی؟ چیتا دھوکہ دیتا ہے، چیتا دھوکہ دے کر کے شکار کرتا ہے، اور کتا کیا کرتا ہے معلوم ہے؟
کتا اکیلے کھاتا ہے، کسی کو آنے نہیں دیتا۔ انسان فرمایا انسان اور کتا سے بھی بدتر ہے۔ کتا اگر ایک پورا گائے ایک اگر پا لیا کتا تو پورا کا تو کھا نہیں سکتا کتا، لیکن دوسروں کو بھی کھانے نہیں دے گا۔ کیوں؟ محترم دوستو، یہ کتے کی خاصیت ہے۔ فرمایا کتا اتنا کھاتا ہے، اتنا کھاتا ہے، اتنا کھاتا ہے، کھا کے پھر الٹی کر دیتا ہے، الٹی کر کے پھر کھاتا ہے، اس لیے وہ کتا ہے، اس لیے وہ کتا ہے۔ فرمایا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان بنا کر کے بھیجا تھا، یہ انسان کتا بن گیا، یہ انسان چیتا بن گیا، یہ انسان ببر شیر بن گیا۔ محترم دوستو، انسانیت کا پاٹھ پڑھو۔ کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ایسے مواقع آئے، کتنے ایسے واقعات آئے، اور اہم مواقع پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانیت کا درس نہیں دیا، قرآن کا سبق نہیں پڑھایا، سب سے پہلے انسانیت کا درس دیا اور کہا اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے لائے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں، سن لو، انسان مسلمان بعد میں بننا، حافظ قرآن بعد میں بننا، اولیاء اللہ بعد میں بننا، اصفیاء اتقیاء بعد میں بننا، پہلے تو انسان بن، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان بنایا۔ کیا بنایا بھائی؟ انسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو انسان بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج یہ نوجوان انسان کی شکل میں پیدا ہو گیا ہے، انسان کی شکل میں پیدا ہو گیا ہے۔ رات میں مولانا اسماعیل صاحب جہیز کے بارے میں بتا رہے تھے۔ محترم دوستوں، خیر یہ موقع نہیں ہے جہیز کا، لیکن چونکہ ایسے وقت اور ایسے حالات آ گئے ہیں کہ محترم دوستوں کچھ باتیں ہمیں بتانا پڑتا ہے۔ جہیز لینے والا بھی گنہگار ہے اور دینے والا بھی گنہگار ہے۔ لینے والا تو بڑا چالاکی سے لیتا ہے، بہت چالاکی سے لیتا ہے۔ وہ بولتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، آپ اگر پلنگ دینا ہی چاہتے ہیں تو اسٹیل کا پلنگ دے دیجئے، وہ آپ کی بیٹی دامادی آرام کریں گے۔ مانگنے والا یہ مانگتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، اگر آپ بھینس دینا ہی چاہتے ہیں تو بچے والا بھینس دے دیجئے تاکہ دودھ بھی اور بھینس کا بچہ بھی آپ کی بیٹی دماغ کو ہو جائے۔ گاڑی دینا ہی چاہتے ہیں تو آپ بلٹ دے دیجئے، آپ کی بیٹی دمادی آپ کے جو ہے سو آپ کی بیٹی اور آپ کا دامادی آپ اس گاڑی پر چلیں گے۔ محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بہت بڑا بیوقوف ہے۔ وہ کون شخص ہے؟ وہ شخص یہ ہے کہ دوسری کی دنیا کو آباد کرتا ہے، اپنی آخرت برباد کرتا ہے۔ وہ کون شخص ہے؟ وہ لڑکے کے ماں باپ ہے۔ لڑکا کا گھر آباد ہو رہا ہے، لڑکا کے گھر میں مال آ رہا ہے، لڑکا کو بیوی مل رہا ہے، لڑکا کو سونا اور چاندی مل رہا ہے، یہ بڈھا ناکارا پھکٹ میں اپنا آخرت برباد کر رہا ہے۔ اور محترم دوستو، بیٹے کے نام پر جہیز لے کر کے اور یہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، تو فرمائیے سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ اور آج کل کے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد بنا کر کے دنیا میں بھیجا تھا، یہ ناکارہ مرد ہو گیا، یہ کمانے والا مرد نہیں ہے، دوسروں کے مالوں پر نظر گڑا کے بیٹھنے والا مرد بن گیا یہ۔ محترم دوستو، اگر اللہ نے آپ کو مردانگی دی ہے، آپ واقعی میں مرد ہے، تو روڈ پہ کام کر کے اتنا دولت کمائیے کہ آپ اپنا بیٹا بیٹی کو، اپنی بیوی کو سکون کے ساتھ پال سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال روٹی میں برکت دیا ہے، حرام روزی میں برکت نہیں دیا ہے۔ محترم دوستو، حرام روزی نہ کماؤ اور حرام روزی کے لیے ذریعہ نہ بنو، اسباب نہ بنو۔ آج کل کے نوجوان اگر یہ کہتے ہیں کہ تو میرے ماں باپ مانگ رہے ہیں، میرے طرف سے تو مطالبہ نہیں ہے، تو ویسے ماں باپ کو آپ دھتکار دیجیے، اپنے گھروں سے نکل جائیے، آپ اپنی الگ دنیا بنائیے، قرآن اور سنت کے حساب سے شادی کیجیے۔ خدا کی قسم آپ بھی آباد ہوں گے، آپ کا گھر بھی آباد ہوگا، اور پھر آپ کی نسل بھی حافظ قرآن، دین کا دائی شیدائی اور آپ کا خدمت کرنے والا، آپ کا احترام کرنے والی نسل پیدا ہوئی آپ کے نسخے سے، اللہ تبارک و تعالی۔
बारकात मोहतरम दोस्तों, अब इंशाअल्लाह जहेज के ऊपर हर जुमा एक 5 मिनट जरूर बोलूंगा मैं, चाहे मेरी बात किसी को अच्छी लगे, बुरी लगे, लेकिन इस मुआशरे से जहेज को खत्म करने का इंशाअल्लाह हम मंसूबा बनाएंगे। हमारे दिल में इरादा है, अगर आपके दिल में भी इरादा होगा तो इंशाअल्लाह बगैर जहेज के, बगैर घोड़े, बगैर जोड़े के आपकी बीवी आपके घर में होगी और आप सुकून से रहेंगे इंशाअल्लाह बोलो भाई। तो बारकात मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहि मा अतबयक, वल्लाहि मा आज़मक, वल्लाहि मा हुर्मतुक। ऐ काबा, तेरी इज्जत, तेरी शान, तेरी शौकत, तेरी अजमत, तेरी फजीलत मानता हूँ कि अल्लाह की नज़र में, अल्लाह के बंदों की नज़र में बहुत ऊंची है, लेकिन ऐ काबा तो सुन ले इस हकीकत को कि एक इंसान की इज्जत, उसकी जान, उसकी माल, ऐ काबा तेरे से भी कहीं ज्यादा फजीलत वाला है। फरमाया तुझे आबाद करने वाला भी फजीलत वाला है, तुझे तामीर करने वाला भी फजीलत वाला है, उसकी इज्जत अल्लाह के यहाँ है, अल्लाह के यहाँ उसे बड़े अजर व सवाब से नवाजा जाएगा। लेकिन कोई अगर किसी इंसान के घर को आबाद करता है, उसकी जान की हिफाजत करता है, उसकी इज्जत की, उसकी हुर्मत की ख्याल रखता है, तो मोहतरम दोस्तों अल्लाह ताला फरमाता है कि ये काबा को आबाद करने वाले से और काबा को ताबीर करने वाले से कहीं ज्यादा है वो शख्स जो इंसान की जिंदगी को तामीर करता है, उसके दिल को खुश करता है। अल्लाह ताला हमें और आपको इंसानियत का दर्स देने वाला बनाए और इंसानियत का सबक पढ़कर इंसानियत का सबक पढ़ाने वाला बनाए अल्लाह ताला। और एक वाकया था, लेकिन चूंकि वक्त हो गया, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ अहम नुकात मेराज के मुतालिक है, इंशाअल्लाह वो आइंदा जुमा आप हजरात के सामने बयान करूंगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो बातें कही गई है, सबसे पहले कहने वाला ज्यादा हकदार है अमल का, अल्लाह ताला सुनने वालों को भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं है मगर ताकत परवाज रखती है, कुदसियुल अस्ल है, रफात पे नजर रखती है, खाक से उड़ती है, गर्दों पे गुजर रखती है। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवा समझा, मुझको जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।